السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد علی ہے اور میں آسٹریلیا سے آپ کے پاس حاضر ہوں پانچ کاسٹ کا پروگرام لے کے۔ میرے ساتھ پاکستان سے جناب میاں طاہر صاحب تشریف رکھتے ہیں اور میاں خلیل صاحب، اور آج کے جو اہم موضوعات ہیں ان میں پہلا موضوع جو ہم میاں طاہر صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ پی ٹی آئی کی عالمی سیاست کے حوالے سے، اور پی ٹی آئی کا عالمی سیاست میں کیا ریلیونس ہوگی، اور پھر میاں خلیل صاحب اکانومی کے حوالے سے اور مجھے کچھ تھوڑا سا جو انٹرنیشنل چپ مارکیٹ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ سے کچھ باتیں کریں گے۔ تو پہلے چلتے ہیں جناب میاں طاہر صاحب کے بعد ساتھ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے جو عالمی سیاست ہے اس کے حوالے سے معاملات کیسے ہیں اور کہاں جا جناب میاں طاہر صاحب۔ دیکھیں جی، عالمی جب ہم بات کرتے ہیں پالیٹکس، تو اس میں سب سے اہم بات جو ہوتی ہے وہ ہے امریکہ اور چائنا، کیونکہ یہی دو بہت بڑے پلیئر ہیں اس وقت عالمی سیاست میں۔ اور یہ ان کا دونوں کا کھیل پاکستان میں خاصا سرگرم بھی ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے اور نمایاں بھی ہے۔ اگر ہم انڈیا اور افغانستان، ایران، ان ملکوں کی طرف دیکھیں تو شاید اتنا یہ کھیل یا ان کا جو جوڑ توڑ ہے وہ وہاں پہ اتنا امپیکٹ فل نہیں ہے جتنا پاکستان میں، تو اس لیے اس پہ بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ادروائز تو دیکھیں، ان دو ملکوں کا اگر ہمارے پاکستان سے اتنا گہرا تعلق نہ ہو تو ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم بات کریں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ امریکہ کے دو طرح کے انٹرسٹ ہیں۔ ایک تو انٹرسٹ اس کا ہے فوری طور پہ وہ چائنا کے ساتھ، اور دوسرا انٹرسٹ اس کا ہے وہ افغانستان میں۔ افغانستان میں لگی ہوئی جو اس کو چوٹ ہے، جو اس کو زخم لگا تھا، جس میں وہ جان چھڑا کے یہاں سے بھاگا تھا، وہ خود مانتے ہیں اس بات کو، مجھے کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو وہ انہیں یاد ہے اور اس پہ انہیں غصہ بہت ہے۔ اور وہ مطلب اتنی بڑی طاقت اور وہ اتنا عرصہ یہاں رہنے کے باوجود کسی مقصد کے حاصل کیے بغیر وہ بھی جان چھڑا کے بھاگنا، جسے کہتے ہیں نا چونڈ چھڑا کے بھاگنا، وہ ان کا حال ہوا تھا، اور وہ ان کو بڑا یاد ہے اور وہ زخمی ہے، اور وہ بار بار اپنے زخمی دم کی طرف دیکھتا ہے اور اسے غصہ آتا ہے۔ اور یہی ایک اہم ایشو تھا جس پہ عمران خان نے ان کی اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، اور بار بار انہوں نے افغانستان اور طالبان کے حوالے سے امریکی پالیسیز کو ہدف تنقید بنایا جب وہ وزیر اعظم تھے، تو اس پہ امریکہ جو ہے وہ سیکھ پا رہا، نو ڈاؤٹ۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف تھا۔ امریکہ کبھی عمران خان کے خلاف کیا، مطلب اس کا بہت بڑا حامی ہے۔ مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی آر نہیں ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا، تو اس میں کوئی آر نہیں ہے، اور میں یہ بات وقت ثابت کرے گا، اس لیے کہ عمران خان نے جتنا سرو کیا ہے پی ٹی آئی نے، اس کی گورنمنٹ نے امریکہ کو ریگارڈنگ چائنا، ریگارڈنگ سی پیک، اتنا شاید ہی کوئی کرے۔ اس وقت بھی سی پیک رکا ہوا ہے، سی پیک کوئی چل نہیں رہا، لیکن کسی نے اس کو روکنے کا یا اس پہ کام نہ کرنے کا اندیا تک نہیں دیا، کسی گورنمنٹ نے، کسی فوجی قیادت نے۔ لیکن اس وقت کھل کھلا کے باتیں ہوئیں، کابینہ میں باتیں ہوئیں، ہم سب کو پتہ ہے، تو اس لیے امریکہ کی بہت زیادہ حمایت حاصل ہے عمران خان کو اب تک ملنے والی تمام تر رعایات، میں بات کر رہا ہوں، یہ کوئی پریسیڈنٹڈ نہیں ہے، ان پریسیڈنٹڈ ہے۔ جیل میں تین چار کمروں کا ایک کمرہ، اور پھر یہ ہے کہ جو چاہیں وہ کھائیں اور جو چاہیں وہ بات کریں، اور اس کے باوجود کہ ان کی ضمانتیں ہوں اور ججز اس کے حق میں بولیں۔ آج بھی ایک جج، جسٹس سپریم کورٹ کے جج جسٹس جمال مندوخیل نے وہ ریمارکس دیے ہیں جو کوئی جج جو ہے وہ نواز شریف کے حق میں دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور ریمارکس بھی 9 مئی کے حوالے سے دیے۔ میں سمجھتا ہوں میں سب سے کم تنقید کرنے والا ہوں پی ٹی آئی پر 9 مئی کے حوالے سے، کم اس لحاظ سے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی جرم ہوا ہے اس کی سزا ان کے لیے بنتی ہے اور دینی چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح کیپٹل ہل میں حملہ کرنے والوں کو سزائیں ہوئی ہیں، لیکن فوجی عدالتوں سے نہیں ہونی چاہیے، یہ میرا موقف ہے۔ لیکن
جسٹس جمال مندوخیل نے جس طرح کے ریمارکس دیے ہیں، میں بالکل ان کو سپورٹ نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہوں کہ آپ ایک ایکٹ کے کسی آفس پہ، اور وہ بھی سیکورٹی کے آفس پہ اور فوج کے آفیسز پہ کوئی چڑھ دوڑے تو اس کو آپ دہشت گردی نہیں کہیں گے؟ کیا دہشت گردی جو ہے وہ صرف طالبان ہی کر سکتے ہیں؟ اگر طالبان والا ایکٹ جو ہے وہ کوئی بھی کرے گا تو وہ دہشت گردی کہلائے گا۔ تو جج صاحب نے اس سے خاصی لبرٹی حاصل کی ہے، اور انہوں نے آج اڑا کے رکھ دیا ہے سارے نیریٹو کو، جو کہ فوج کا نیریٹو ہے، جو کہ موجودہ گورنمنٹ کا نیریٹو ہے۔ اب خیر یہ انہیں سوچنا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں نہیں کرتے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے عمران خان کو۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی برسر اقتدار آئے، لیکن وہ جو پرانی باتیں تھیں ان کو انہوں نے سیٹل کرنا تھا۔ آج ڈونلڈ لو نے بھی آج بڑی واضح طور پہ بات بتا دی کہ سائفر شائفر ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ حالانکہ دیکھیں، ہمیں بھی پتا ہے کہ امریکہ کس طرح سے پیغام رسانی کرتا ہے اور کس طرح سے پریشرائز کرتا ہے۔ وہ کبھی اوپنلی نہیں کرتے، انہوں نے اوپنلی نہیں کیا ہوگا۔ ڈونلڈ لو سچ بول رہا ہے اس حد تک، لیکن ظاہر ہے کہ انہیں غصہ تو بہت تھا۔ اور یہ جو سائفر جب آیا ہے، میں نے آپ کو آپ کے پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ باجوہ نے یہ سائفر 15-20 دن پہلے، اس ڈرامے سے 15-20 دن پہلے عمران خان کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب، ہم آپ نہیں ہیں کہ امریکہ بہت غصے میں ہے، اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے ہمیں یہ ایک لیٹر تھما دیا ہے۔ تو اس میں عمران خان نے آگے ہنس کے کہا ہاں ایسا تو ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ایسا چلتا رہتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا ایسے، کیا ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں۔ تو میرا اس وقت جو بات کرنے کا میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اس حد تک کرنا تھا اسے انڈر پریشر۔ اور دوسری بات، اس وقت امریکہ کو جو افغانستان میں جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے طالبان کی حکومت کو ختم کر کے وہاں وسیع البنیاد حکومت بنوانا، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہماری آرمی لیڈرشپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب آرمی چیف جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ تھے، اور وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ ہے، اور یہ ہم جب دونوں مل کے بات کریں گے تو طالبان جو ہیں وہ اسلام کا سمبل نہیں رہیں گے، اور جو یہ بات کرے گا کہ ہم نے کوئی اسلامی حکومت کو ختم کیا ہے تو اس میں اتنی ہمت، اتنی طاقت، اس قدر شدت نہیں رہے گی۔ تو اس لیے وسیع بنیاد حکومت کی طرف جانے کے لیے سب سے پہلے سعودی عرب کا دورہ کیا گیا۔ اور دوسری خیر وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب، چائنا اور اس بلاک میں رہنا چاہتا ہے، اور وہ خیر ایک اور بات ہے، وہ ایک اور موضوع ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے کہ وہ کس طرح رہنا چاہتا ہے، رہ بھی سکے گا کہ نہیں رہ سکے گا۔ لیکن فی الحال امریکی پرپز سرو ہو رہا ہے۔ اگر امریکی پرپز سرو ہو گیا تو خان صاحب بڑھ گئے، اگر امریکی پرپز یہ سرو نہ ہو سکا تو خان صاحب بچ گئے۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں۔ آج کا ڈونلڈ لو نے بہرحال سکور سیٹل کر دیا ہے۔ اس نے جو اب تک لگنے والے الزامات تھے وہ بالکل اس نے کہا ہے کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا، نہ کریں گے۔ پاکستان کو اس نے اپنا بہترین پارٹنر کہا، اور اس میں بھی افغانستان کی طرف سے ہونے والے حملوں کا ذکر کیا ہے، اور بڑا زوردار کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کا مستقبل اس سے وابستہ ہے۔ افغانستان میں اگر طالبان حکومت بچ گئی تو پی ٹی آئی بھی بچ گئی۔ اگر افغانستان میں اس طرح بیان کر دیتا ہوں، پی ٹی آئی طالبان کی حکومت گئی تو پی ٹی آئی بھی گئی۔ میاں صاحب بڑا اچھا آپ نے بیان کیا، اور بڑی ہمیں ایک نا زبردست چیز ہے جو شاید آپ کے بھی ذہن نہیں ہے۔ کچھ پروگرام پہلے آپ نے ایک بات کی تھی کہ جناب امریکہ افغانستان میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، اور میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن کچھ ہونے والا ہے کہ میرے پہ ہی نہ پڑ جائے۔ تو اب آپ نے وہ کھل کے بات کر دی ہے، تو آپ کی جو انفارمیشن تھی بڑی زبردست تھی، اور ہمیں بالکل اب سمجھ آ رہی کہ جو وہ ڈاٹس مل رہے ہیں سارے۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جی، یہ بھی دیکھنے والی ہے کہ ظاہر ہے جو ان کا وزٹ ہے وہاں پہ جو سی این سی کا، اور اس کے بعد جو پھر معاملات جس طرح ڈیولپ ہوں گے تو دیکھیں جی پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ساری دو جو بل جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، اور گھاس جو ہے نقصان تو اس کا ہی ہونا ہے۔
اور وہ عوام ہے پاکستان کی گھاس کی صورت میں، تو نقصان ہو رہا ہے۔ تو جناب میاں خلیل صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اکانومی کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی جانب مائل ہیں یا نہیں ہے جناب؟ نہیں علی، اس میں جو میاں صاحب نے بات کی ہے اس کا بہت زیادہ اثر امپیکٹ یہ اکانومی پہ آ رہے ہیں۔ جو سعودی عرب کے دورے ہو رہے ہیں یا چائنا سے ملنے جا رہے ہیں، جو وہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ اگر اس کا افغانستان سے ہمارا کوئی ٹینشن بڑھتی ہے یا کوئی عملی طور پہ کوئی تھوڑے سے واقعات ہوتے ہیں تو اس سے مارکیٹ پہ بہت نیگیٹو اثر پڑے گا، اور اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے اسے اب آئی ایم ایف نے، آپ کو میں نے پہلے بھی 2-3 ہفتے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ والے جو آئی ایم ایف سے مذاکرات ہیں یہ اگلے پروگرام کے لیے ہیں۔ اس پروگرام کے لیے تو وہ امریکہ بھی سب کی حمایت کے ساتھ ان کا قسط آپ کو مل جائے گی، کیونکہ اس کے پیچھے وہی ہے جیو پولیٹکس کی جو بات کر رہے ہیں میاں صاحب، کہ وہی جو افغانستان یہ وہ سارا امریکہ کا پرابلم ہے نا، وہ اس لیے وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور آئی ایم ایف آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے اشارے پہ چلتا ہے، اس لیے اس نے اس میں کوئی اعتراض نہیں کیا اس پروگرام پچھلے اس کی کارکردگی پہ اس حکومت کی۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا کام کیا، یہ آپ اس لیے، اور اگلے کی بات کے لیے اب وہ 2-3 ہفتے بعد دوبارہ اس کا مشن آئے گا، وہ مذاکرات کرے گا۔ اب اس میں پاکستان کا کوشش یہ ہے کہ اس سے وہ 6 سے 8 ارب ڈالر کی بات کرے تاکہ ان کو بار بار نہ جانا پڑے، ایک ہی پروگرام ہو، اس کے لیے وہ شرائط مانے، اور اس شرائط کی وجہ سے پروگرام زیادہ بڑا ہونے کی وجہ سے عوام کے لیے مہنگائی کا ایک بڑا طوفان آنے کا بھی خدشہ ہے، اور اسی کے پیش نظر اب یہ نون لیگ والے مل کے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ اب عوام بھی سمجھ چکے ہیں کہ بیڈ کاپ گڈ کاپ۔ شہباز شریف صاحب معاہدے کر رہے ہیں کہ ہم بجلی کی قیمت بھی بڑھائیں گے، ہر چیز کریں گے، اور بڑے میاں صاحب لاہور میں بیٹھ کے بیان جاری کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں کہ جی بجلی سے عوام پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بجلی سستی ہونی چاہیے، عوام کو سولر لے کے دیں، حکومت سولر پہ پیسے خرچ کرے، اور کیونکہ عوام بجلی کی قیمت بل نہیں ادا کر سکتے۔ تو یہ ایک ملی بھگت ہے کہ اس میں کوشش وہ ایک اچھا بن جائے ایک برا بن جائے، لیکن ہونا وہی ہے جو برا کرے گا، بجلی کی قیمت بھی بڑھے گی، گیس بھی بڑھے گی، لیکن اس پروگرام کا یہ فائدہ ہوگا کہ عالمی سطح پہ جب پاکستان کی حمایت آپ کو امریکن سارے مل کے دیں گے، کی فنڈنگ ہے وہ فلو اس کا جو انٹرنیشنل امپیکٹ ہے وہ پاکستان کے حق میں جائے گا، سب دعائی ہو سکتی ہے۔ جی یہ ہے کہ عالمی سطح پہ پاکستان جی جب آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے تو میرا خیال اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آخری موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور وہ مختصراً ایک سیمی کنڈکٹر اور چپ جو ہے اس کی مارکیٹ ہے۔ سیمی کنڈکٹر ناظرین آپ جیسے سمجھتے ہیں بہت ہی اہم جو کمپوننٹ ہوتا ہے کسی بھی آج کل کی جتنی بھی ماڈرن گیجٹس ہیں اس کے اندر، اور اسپیشلی کمپیوٹر، موبائلز اور گاڑی، اور پھر ظاہر ہے اب جو بھی نام سب لیں کو یہ ایک چیز ہے۔ اب یہ بنیادی طور پہ اس کی جو بہت بڑی مینوفیکچرنگ ہو رہی تھی وہ پہلے جو تھی وہ تائیوان میں تھی، اور اب یہ خطہ جو ہے تائیوان کا وہ ظاہر ہے چائنا اور اس کی سٹرگل کی وجہ سے پریشر میں، تو اب امریکہ نے کافی عرصے سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو مارکیٹ ہے سیمی کنڈکٹر کی ڈیولپمنٹ کی، مینوفیکچرنگ کی، وہ وہاں سے نکلے، اور وہ اب وہ اس کی جو تیاری ہے وہ کافی عرصہ سے ملائیشیا میں اور انڈیا میں بھی شروع ہو چکی ہے، اور 1-2 اور ممالک ہیں جن کی طرف ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے شاید میں بعد میں ویتنام بھی آ جائے جس کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے جو آلریڈی ان پروگرس ہے، کیونکہ ملائیشیا میں تو کام شروع آلریڈی ہو چکا ہے سیمی کنڈکٹر کی مینوفیکچرنگ کا، اور انڈیا میں بھی۔ تو اس حوالے سے یہ بہت بڑا ایک پیراڈائم شفٹ ہے جس کو آپ فیوچر کے اندر جو اس تناظر کے اندر کے جو اس خطے کے اندر امریکہ کا اور چائنا کا ایک کانفلکٹ ہے، اور جس کے جو اثرات ہیں پاکستان کی پہ بھی آئیں گے، تو اس حوالے سے اس کو دیکھنا۔ اور آپ کو ناظرین ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ ابھی ریسنٹلی اس 1 مہینے کے اندر
مالدیپ کے اندر ایک بہت بڑی سگنیفیکینٹ چینج آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہاں پہ انڈیا بہت عرصہ سے اس کی افواج اسٹیشن تھی، اور اب جو نئی حکومت آئی ہے محمد معیزو کی، انہوں نے انڈین فوجوں کو نکالنے کا کہا ہے، وہ نکل رہی ہیں، جا رہی ہیں، تو موسٹ لائک اب وہاں پہ چائنا جو ہے انفلکس اس کا کافی بڑھ رہا ہے۔ تو اسی طرح اس خطے کے اندر اور کافی سارے ممالک کے اندر چائنا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اب سری لنکا کے اندر، پاکستان میں گوادر کے اندر، جبوتی کے اندر، تو یہ ایک کوریڈور جو ہے یہ چائنا اس کو سیو کر رہا ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ تمام معاملہ جو ہے وہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ روکڑا پرابلم ہے، ڈالر کا مسئلہ ہے، تو یہ ظاہر ہے معاشیات ہی ہیں سارے، اب نظریات تو نہیں ہیں، اب نظریات جو ہیں معاشیات کے اوپر بنیاد کرتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔